اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام مسلم، حسن اخلاق۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم یعنی نرمی اور برداشت، دوسرے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ مسلم شریف۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ خود بھی نرم و مہربان ہے اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملوں میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ مسلم شریف۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ شرح السنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ کی طرف سے نرمی میں حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ شرح السنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہقی مشکات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا، تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غصہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی کہ تم ہی کو آئے۔ میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ بخاری شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور وہ یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان کی بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کی لغزش کو معاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو معاف فرمائیں گے۔ ابن حبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،
سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والوں، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو برا سمجھتے ہو تم، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ ہے کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مسلطیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 سے 13۔ فائدہ: غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس کی غیبت ہوتی ہے، اس کو بھی معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہاری یا تمہارے باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا غریب ہے، اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تو تم کسی کو امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے تک نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کا یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہوں مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن سے میری پرورش کی ہے اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحمت فرمائیے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کو قبول کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا
دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کے جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بزار، طبرانی، ترغیب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10، یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 20، یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30، یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ بیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، وہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو ان گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ مصنف عبد الرزاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے، یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گزرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ بیہقی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والا نہ جاگے اور جاگنے والا اس سلام کو سن لیتے۔ ترمذی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سلام کی تکمیل مصافحہ ہے، سلام کی تکمیل مصافحہ ہے۔ ترمذی شریف۔ پچھلی والی حدیث طبرانی اور مجموع الزوائد سے لی گئی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گرتے آتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے سے سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ قبیلہ انزا کے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لپٹا لیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ ابو داؤد۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں سے ان کی رہنے کی جگہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ کیا تمہیں اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ موطا امام مالک۔ حضرت حذیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے لگے اور اذانت لینے کے لیے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو، کیونکہ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھر اجازت کوئی چیز نہیں، یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے جو وہاں سے اٹھا تھا۔ مسلم شریف۔
حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ فائدہ: حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے کاندھے پھلانگ کر حلقہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو۔ ایک آدمی آ کر اس طرح حلقہ کے درمیان میں بیٹھ جائے کہ بعض لوگوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا باقی نہ رہے۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، معارف الحدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مہمان کا اکرام 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہے تو میزبان کا مہمان کو کھلانا اس پر احسان ہے، یعنی 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل نہیں۔ مسند احمد۔ حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم میں کسی کے یہاں مہمان ہوا اور صبح تک وہ مہمان کھانے سے محروم رہا، یعنی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمانداری نہیں کی، تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ وہ مہمان اپنے میزبان کے مال اور کھیتی سے اپنی رات کی مہمانی کی مقدار قبول کر لے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: یہ اس صورت میں ہے جب کہ مہمان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ اگر وہ مجبور ہو اور یہ صورت نہ ہو تو مروت اور شرافت کے درجے میں مہمان نوازی مہمان کا حق ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کے سامنے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا، اسے کھا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے۔ آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ اس کے کچھ بھائی اس کے پاس آئیں تو جو چیز گھر میں ہو اسے ان کے سامنے پیش کرنے کا کم سمجھے، اور لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے حقیر اور کم سمجھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھے۔ مسند احمد، طبرانی، ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے، اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جنت کا خرفہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جنت کے توڑے ہوئے پھل۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کو دوزخ سے 70 خریف دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ یہ خریف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سال کو کہتے ہیں، یعنی 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فضیلت تو اس تندرست شخص کے لیے ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، خود بیمار کو کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوطہ لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لیے گیا تھا وہاں پر واپس لوٹ آئے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو صبح کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر واپس جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انصاری بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ان کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم 10 سے زائد افراد تھے، ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے تھے، ٹوپیاں تھیں نہ قمیص تھی۔ ہم اس پتھریلی زمین پر چلتے چلتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کی قوم میں کہ جو لوگ ان کے قریب تھے وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ ان کے قریب ہو گئے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے 5 عمل ایک دن میں کیے اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں: بیمار کی عیادت کی، جنازہ میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا اور غلام آزاد کیا۔ ابن حبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، جو صبح شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرتا ہو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ ابن حبان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔